السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے سمی اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمانیہ خاندان آج کل کہاں ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عثمانی خاندان کے ساتھ کیا ہوا اور انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، آج کا ہماری ویڈیو کا موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ، لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو، لیکن رکیے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو کر دیں۔ یکم نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ ترکی میں سلطان محمد شیشم کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت شروع ہوئی اور سلطان محمد شیشم کو ملک کی ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے جلا وطن کر دیا گیا، جو 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کے بیٹے شہزادہ ارطغرل افغانی بھی ان کے ساتھ تھے اور بعد میں وہ وہاں سے اٹلی چلے گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام اٹلی میں گزارے۔ ان کی وفات 16 مئی 1926 کو اٹلی میں ہوئی اور ان کو دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان محمد شیشم جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر رہے۔ دوسری جانب 19 نومبر 1922 کو ان کے عزیز اقارب میں سلطان عبدالمجید ثانی کو نیا خلیفہ منتخب کیا گیا، جو 1924 تک اپنا کام سرانجام دیتے رہے۔ اسی کے ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اندازہ کیجئے کہ ایسا خاندان جو 600 سالوں سے بھی زیادہ وقت ایک ہی ملک پر حکومت کر رہا تھا، اسی خاندان کے لیے اپنے ہی ملک میں جگہ تنگ پڑ گئی۔ عثمانی خاندان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی وقت جلا وطن ہونے والے عثمانی خاندان کی کل تعداد 156 تھی۔ ان میں ان کے ساتھ شہزادے شہزادیاں وغیرہ بھی شامل تھیں اور کچھ نوکر وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ان کے داماد کو بھی جلا وطن کیا گیا۔ تمام خاندان کو ایک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا۔ انہوں نے پہلے مصر جانا چاہا کیونکہ کبھی وہ ان کی سلطنت میں شامل تھا، لیکن انگریز حکومت اور نہ ہی ان کے شاہ فواد نے ان کو اجازت دی۔ پھر انہوں نے شام کا قصد کیا کہ ان کے قریب ملک تھا، لیکن ترکی حکومت نے انہیں وہاں بھی نہ جانے دیا۔ اس کے بعد وہ لبنان کے شہر بینکویٹ میں چلے گئے، جو اس وقت فراز کے زیر سلطنت تھا۔ خلیفہ عبدالمجید فرانس کے شہر نائس چلے گئے۔ شہزادے علی وقف کی کوششوں سے فرانس نے انہیں پاسپورٹ دیا۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت مشکل تھا۔ انہوں نے غربت کا منہ بھی دیکھا۔ وہ تو اپنا سارا سامان اپنے محل میں چھوڑ گئے تھے کہ عوام کی مداخلت سے وہ جلد ترکی آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد خاندان کا سربراہ وہ ہونا شروع ہوا جو خاندان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ 1926 میں سلطان محمد شیشم کی وفات کے بعد اس مشق کو باضابطہ شروع کیا گیا اور آج تک اس پر عمل جاری ہے۔ آج کل عثمانی خاندان کا سربراہ نندور علی عثمان ہیں، جو خاندان عثمانیہ کے سن 2017 میں 44ویں سربراہ بزدار عثمان کی وفات کے بعد مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبدالحمید دوئم کے پوتے اور شہزادہ محمد سلیم کے بیٹے ہیں۔ آج کل آپ اپنے خاندان کے ساتھ شام کے شہر دمشق رہتے ہیں۔ 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے کی اجازت ملی گئی تھی اور 1974 میں
مردوں کو بھی اجازت مل گئی، لیکن بعض افراد نے ترکی سے باہر رہنا پسند کیا۔ آج کل عثمانی خاندان مختلف ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، جن میں فرانس، ہنگری، مصر، شام اور ترکی وغیرہ شامل ہیں۔ آج کل ترکی میں خاندان کے بہت سے افراد رہتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید کے پوتے عبدالحمید کئی خان ترکی میں خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ ترکی میں 1969 میں پیدا ہوئے اور ترکی میں رہتے ہیں۔ آپ کی شکل سلطان عبدالعزیز سے ملتی ہے۔ آپ وہی ہیں جنہوں نے اور نیتھنزم سیریز پر کیس کیا، کیونکہ یہ ہماری تاریخ کو خراب کر کے سلاطین کا چہرہ غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے اس پروگرام کے آخر میں اور شروع میں کہتے ہیں کہ یہ ایک فکشن ہے جس کا تاریخ سے کوئی اطلاق نہیں۔ پھر بھی ہمارے میں سے اس کو درست مان کر ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ مزید افراد میں سے شہزادی نیل عثمان اور شہزادے سلیم عثمانی بھی ترکی میں رہتے ہیں، اور یہ تینوں سلطان عثمان سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عبدالحمید دوئم کی نسل میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ عثمانی خاندان کے بہت سے لوگ ترکی میں مقیم ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق سلطان محمد پنجم اور سلطان محمد 16 کی نسل میں سے ہے، اور زیادہ تر کا تعلق سلطان محمد دوئم کی نسل سے ہے۔ یہ خاندان اب اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ اب اس ویڈیو میں بتا پانا بہت مشکل ہے۔